غم حسین کا، سینے میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا، مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ اب آپ کے سامنے ملنگ صاحب آگے تھوڑا سا خطاب فرمائیں، شیرہ ملنگ صاحب آگے خطاب فرمائیں، درود بر محمد وآل محمد۔ صلوات مبارک۔ دلوں میں بسا دیا تو حسین چشموں کو رونا سکھا دیا تو کسی نے وعدہ کیا اس نے نبھا دیا تو میرے پیر سجاد مہاری تے باقی کتنی رہ گئی ہے جو میں سنیا ودا رات روز کیڑی مرا سجاد کو تھئیے جیڑی بھین بھرا تو پال نہیں وسدی تے اُد کیویں نبدی پئیے یا کر نبھا کے والے قبر بھرا دے گئیے مدینے دیاں بھی عورتاں تے سورا رنینا کر ہر ویلے بے آرام ہونا سانو کریا توڑ تھی گینی گھر ویلے میری سینا دیئے میرا کونو روے تے میرے ٹر گئے ویر ہر ویلے صدمے یاد آویں دے کی نہیں رک دیاں کئی ویلے جندرے مارے کھلنی دیکھانا لوگ خدا دا لتھا مشکل نالو گھوڑے تو تے وچ بن دے پیو سورا دا لا دیاں نو واری چایا نام عباس بھرا دا ہن رکابو نبی تے میرا ویر صاحب وفاد مین پاگ دی آئے ہونا نہیں بچدا ہن بھرکاؤن دی مادا رادا حق لٹوا کے تے کت بیارے تو پسند تینوں آدیم وہ نہ کر اتنا پابند پاکڑیاں بھیڑی
ملونا یعنی تے اٹھی مل گھن غیرت مند کلثوم رقیہ پوچھ دیا نہیں تو کوبا کتنا پاندے دھمی دا تارا نیت پیا دھمسی تے پائے مراغ بولے سن بولی جو مول مطابنا پترا کو پیم ماوارے سنو لولی تھانج دا ویلا یادا ویسی اصغر تے جن نکل لوے سم گھولی ہر کہنیاں جھولیاں آباد نے اصغر ایک سنج تھئی مادی جھولی. عزاداران حسین، حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے کچھ دیر پہلے بی بی سکینہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آتی ہیں اور ایک جملہ کہا، بابا یہ یتیمی کیا ہوتی ہے؟ بابا یہ یتیمی کیا ہوتی ہے؟ عزاداران حسین، اس نے شاعر نے بڑا خوبصورت ایک شعر کہا، اے شمر سکینہ کو تو نہ مار تماچے، اے شمر سکینہ کو تو نہ مار تماچے، احساس یتیمی ہی بڑی سخت سزا ہے. اب میں درخواست کروں گا محمد علی جعفری سے کروائیں، محمد علی نجفی سے کروائیں اور رونق ممبر ہوں. صلوات بار محمد علیہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، چلتے نہ کے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، چلتے نہ کے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین، کون تھا جو مرنے والوں
میں نہیں تھا خوبرو، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے، ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین، ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، صلوات۔ جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا، کوثر پہ قافلہ پیاسی سپاہ کا گھر لٹ گیا، جناب رسالت پناہ کا، خاک اڑ رہی تھی حال تھا یہ بارگاہ میں، ہائے مقتل میں آئی فاطمہ، زہرا برہنہ سر چلائی زیر تیغ ہے، بابا میرا جگر، ارے 1900 ہیں زخم تنے چاک چاک پر، ارے زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، ہائے پہنچی بہن جو بھائی کے مقتل میں نوحاگر، دیکھا سرے حسین ہے نیزے کی نوک پر، ارے صدقے گئی لٹا گئے گھر وعدہ گاہ میں، ہائے جنبش لبوں کو ہے ابھی ذکر الہ میں، درود بر محمد و آل محمد۔
پوشاک وہ لا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب، ارے اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، میرے لاشے کی رہے گی تمہیں پہچان بہن، میرے لاشے کی رہے گی تمہیں پہچان بہن، ارے چاک کر دو میرے کرتے کا گرہبان بہن، چاک کر دو میرے کرتے کا گرہبان بہن، کوئی لوٹے نہ اسے، کوئی لوٹے نہ اسے، ایسا بنا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، ارے ہاتھ پابند رسن بہنا تمہارے ہوں گے، مجھ کو رہ رہ کے خیال آتا ہے لاش سے میرے، مجھ کو رہ رہ کے خیال آتا ہے لاش سے میرے، تیر کس طرح، تیر کس طرح نکالو گی بتا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، سامنے اپنے سکینہ کے اتروا لو گوہر، ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر، ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر، یہ امانت کسی، یہ امانت کسی گوشے میں چھپا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، آج مقتل میں فقط بات تمہاری ہوگی، ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی، ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی، کوئی پیغام، کوئی پیغام اگر ہے تو سنا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، محمد و علی محمد بلند صلوات۔
اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں کیسا ہے یہ چراغاں دل ڈوبے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ہونے لگی اذانیں کیسے سروں کو ڈانپے بازو بندھے ہوئے ہیں خون رو رہی ہے آنکھیں آنکھوں کے خون سے رستے خون میں نہا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں نیزوں پہ جتنے سر ہیں ایک سر ہے ان میں ایسا آنکھیں ہیں بند اس کی اور خاک پر ہے گرتا عباس کا یہ سر ہے تیور بتا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اتنا چلے ہیں پیدل کانٹوں پہ سارے قیدی تھک جاتی چلتے چلتے چلتی اگر زمیں بھی پیروں کے آبلے بھی آنسو بہا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں لوگ کس طرح کے ہم سے دعا کرائیں اے قیدیوں دعا دو یہ دن نہ ہم پہ آئیں لے کر دعائیں ہم سے دل بھی دکھا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اتنا چلے ہیں پیدل کانٹوں پہ سارے قیدی تھک جاتی چلتے چلتے چلتی اگر زمیں بھی پیروں کے آبلے بھی آنسو بہا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے
اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، کیسا ہے یہ چراغاں دل ڈوبے جا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے، اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں۔ صلوات۔ مل کے بلند اللہم صلی علی محمد بارے دیگر بلند تر صلوات پڑھیں کون قائل تھا سلام می کے جنا اور بھی ہے کربلا دیکھی تو تب سمجھے کہ ہاں اور بھی ہے نام شبیر پہ بے ساختہ گریا ہونا بعد کل میں کہ یہی ماں کا نشان اور بھی ہے بال کھولے ہوئے لاشے پہ جو آئیں زہرا کھل گیا حر پہ دمے نزا کے ماں اور بھی ہے فلک پیر تجھے شہ کی ضعیفی کی قسم علی اکبر سا زمانے میں جوان اور بھی ہے علی اکبر سا زمانے میں جوان اور بھی ہے برچیاں مار کے اکبر کو پکارے شہ سے پوچھو کوئی فرزند جوان اور بھی ہے لاؤ کے شش ماہے کو ہاتھوں پہ پکارے شبیر نظر حق کے لیے اونچا دہاں اور بھی ہے کون قائل تھا صلوات پڑھے گا اللہ
سب انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک دعا کرو میرے ہاتھ سے، میرے ساتھ مل کر ہاتھ اٹھا کر، بار الہ پروردگارا میرے معبود، اس گھر کو لوٹنے والے کوئی نہ آئے جہاں کوئی بچانے والا نہ ہو۔ مالک اس گھر میں کوئی لوٹنے والے نہ آئے جسے بچانے والا کوئی نہ ہو، اور ساتھ کہیں مالک اس گھر میں آگ نہ لگے جہاں پانی نہ موجود ہو۔ لوٹنے آئے بچانے والا کوئی نہیں تھا، آگ لگائی پانی نہیں تھا، بے کس بے بس مظلوم آل محمد سمین کلمہ پڑھنے والوں نے رسول کے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، مختصر کرنا ہے، میں نے 20 منٹ سے زیادہ نہیں پڑھنا آپ کے سامنے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ تھکے ہوئے سارے دن کے، پھر بھی حسین کو، حسین کی ماں کو مکان دینے کے لیے آئے ہیں۔ مولا حسین جب گھوڑے سے گرے ہیں اور شہید ہوئے ہیں، سیاہ آندھی چلی ہے، زلزلہ آیا ہے، سامعین ام المصائب بی بی زینب نے سید سجاد کو اٹھایا، بیٹا دیکھو تو یہ کیا قیامت تو نہیں آ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ سید سجاد نے اپنا خیمے کا دروازہ پردہ ہٹایا، حسین کا سر نیزے پہ نظر آیا، کھڑے ہو گئے کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ سامعین حسین کے سر کو کاٹ کر ملعونوں نے نیزے پر لگانے کے بعد عمر ابن سعد ملعون کہتا ہے ٹھہر جاؤ، ابھی کام ختم نہیں ہوا، تم میں سے 18 جوان نکلیں، 18 گھوڑ سوار نکلے ہیں، اور حکم دیا کہ یہ تمام لاشوں کو پامال کرو، لاشوں کو پامال کرو۔ جب پامالی کا حکم آیا تو اس کی فوج کے کئی سرداروں نے کہا ہمارے قبیلے کا جو ہے ہم اس کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے، کہا اٹھا لو اپنے قبیلے کے افراد کی لاش۔ لوگوں نے لاشیں اٹھانی شروع کی، ہر قبیلے کے لوگ آئے اور لاشوں کو اٹھا کر ایک طرف لے گئے، سب لاشیں اٹھ گئی، 2 لاشیں بچ گئی، ایک سیدہ کے بیٹے کی لاش بچ گئی، ایک رباب کے بیٹے کی لاش بچ گئی۔ کوئی وارث نہیں نکلا، لاشوں کو پامال کر دیا گیا۔ علی اصغر کا لاشا گھوڑوں کے سوموں میں تقسیم ہو گیا لوگ، اسی وجہ سے علی اصغر کی کوئی مزار قبر لاحد نہیں ہے۔ سامعین کرام، جب لاشوں کی پامالی ہو چکی، اب عمر ابن سعد نے کہا چلو جو شہید ہو گئے ہیں ان کے خیموں میں جا کے مکان دینے آتے ہیں، پرسہ دینے آ جاتے ہیں۔ 400 افراد شمر کی سرکردگی میں حسین کا پرسہ دینے حسین کی بہن کے پاس گئے لوگ، لیکن ساتھ میں ان کے نیزے بھی تھے اور آگ بھی تھی۔ اللہ، آگ اور نیزے لے کر گئے ہیں۔ سامعین کرام، جب پہنچے ہیں خیموں کے قریب، اللہ درجات بہت بلند کرے اس کے فضا کے، فضا آ گئی، اس نے دونوں ہاتھ رکھے خیمے کے دروازے کے پر اور کہا خبردار اندر نہ آنا، اندر نبی کی بیٹیاں ہیں، اندر علی کی بیٹیاں ہیں۔ شمر کہتا ہے ٹھیک ہے ہم نہیں آئیں گے، لیکن ایک شرط ہے
کہ جتنا تمہارے پاس قیمتی مال ہے وہ سب ہمیں باہر دے دو، ہم نہیں آئیں گے لوگ۔ جناب زینب نے کہا بیویوں تم نے اپنے بچوں کو اسلام پر قربان کیا، اپنے سامان کو زینب کے پردے پہ قربان کر دو چاہے پردہ بن جائے۔ بیویوں نے اپنے زیور اتار کر پھینکے، کپڑے نکال کر پھینکے، باہر پھینکتے رہے۔ بیویاں رو رہی تھی، ملون ہنس رہے تھے لوگ۔ جب سب کچھ پھینک دیا باہر، شمر اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ دے دیا۔ شمر کہتے ہیں نہیں، وہ جو جلے ہوئے جھولے کے ساتھ جو بی بی بیٹھی ہے نا، اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی ہے، لوگ وہ دو ہمیں، اس میں قیمتی چیزیں۔ جناب زینب نے کہا بی بی رباب کو اصغر پہ قربان کر دیا، رباب کی نشانیوں کو میرے پردے پہ قربان کر دیا۔ 3 دفعہ بوسہ دیا، باہر پھینک دیا رومال۔ سمر نے کھول کے دیکھا، اصغر کے خون میں بھرے ہوئے کرتے 2 جو کہ جناب رباب نے رکھے تھے، روتی تھی اس کو۔ سامعین سب کچھ بھیج دیا۔ کیا خیال ہے یہ لوگ رک گئے؟ فضا سے جو وعدہ کیا تھا پورا کیا؟ نہیں، خدا کی قسم اس کے بعد خیموں کے اندر گھس گئے۔ جناب زینب و کلثوم کبریٰ کبھی ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی، ادھر سے ادھر جا رہی تھی، واہ عباسا واہ حسینہ کی آواز دیتے ہوئے، لیکن ان ملونوں نے کوئی لحاظ نہیں کیا۔ سامعین لوٹنا شروع کیا، سر سے چادر اتاری۔ جناب زینب کے سر سے حسین ابن نمیر نے چادر اتاری ہے، 13 زخم لگائے ہیں سر پر جناب زینب کے۔ جناب کبریٰ کے سر سے جس ملون نے چادر اتاری اس کا نام موجود نہیں ہے۔ جناب کبریٰ کہتی ہیں کہ ایک انتہائی وحشی شکل کا انسان آیا، میرے سر پر نیزہ مارا اور میری چادر اتار لی، میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ لوگ سامعین کہتے ہیں جب مجھے ہوش آیا میں جناب زینب کے پاس گئی، پھوپھی اماں میرا سر ننگا ہو گیا ہے۔ زینب کہتی میرا بھی سر ننگا ہو گیا۔ اب ان لوگوں نے اسی پر بس نہیں کی، خیموں میں آگ لگانی شروع کر دی، باہر سے خیموں کو آگ لگانا شروع کی۔ پہلے عباس کا خیمہ ہے، آگ لگائی، دوسرا تیسرا، آخر میں سید سجاد کا خیمہ ہے۔ بیویاں اس خیمے سے اس خیمے میں جاتی تھی، اس خیمے میں اس خیمے میں جاتی تھی۔ بیویاں آخر سید سجاد کے خیمے میں پہنچ گئی۔ جناب زینب نے سجاد کو اٹھایا، بے ہوش پڑے تھے، اٹھایا، بیٹا اٹھو، تمہارے باپ کا قاتل تمہاری ماں کے سر سے چادر اتار کر لے گیا ہے۔ لوگ ہمیں کیا حکم ہے، جل جائیں یا باہر نکلے؟ علیکن الصحرا، نکلو باہر نکلو۔ جناب سید سجاد نے کہا کیسے نکلیں، ہمارے چہرے برہنہ ہیں، نظر آ رہے، کیا کریں؟ کہ اپنے بالوں سے اپنے چہروں کو چھپاؤ اور باہر نکل جاؤ۔ بیویوں نے انا للہ پڑھ کر بال کھولے، چہروں کو چھپایا۔ سید سجاد سے کہتی ہیں بیٹا سجاد بال چہرہ چھپ گئے ہیں لیکن بال جو ننگے ہو گئے، بالوں کا پردہ کیسے کرے گا؟ میرے قریب آؤ۔ بیویاں قریب آتی گئی، سید سجاد کربلا کی مٹی اٹھا کر بالوں پہ ملتے رہے۔ لوگ سب بیویاں باہر نکلی، ایک بچی تھی جو باہر نہیں نکلی، لاہور اس کا کرتے کا دامن جلا ہوا تھا، وہ کھڑی رہی، بہن تو کیوں نہیں نکلی؟ بھیا ان کے بال لمبے تھے، انہوں نے چہرے کا پردہ کر لیا، میرے بال چھوٹے ہیں، کہ تو اپنے ہاتھوں سے پردہ بنا کر نکل جا۔ سامعین جناب سکینہ نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے، باہر نکلی، جو ہی نکلی وہاں شمر ملون کھڑا تھا، اللہ جانے کیا دشمنی تھی اس کو۔ شمر ملون کو جب سکینہ کو دیکھا، بالوں سے پکڑا، تماچے مارنے شروع کر دیے، اللہ اکبر، تماچے مارنے شروع کر دیے۔ سامعین اب سکینہ کیا کرے، کسی چھوٹے بچے کو پکڑنے آپ مارنا شروع کر دیں، بے بس ہوتا ہے، کچھ نہیں کہہ سکتا، کیا کرتا ہے، وہ بھی خاموش نہیں رہتا۔
وہ کہتا ہے ٹھہر جا، میں اپنے باپ کو لے کر آتا ہوں، میں اپنے چچا کو لے کر آتا ہوں، میں اپنے بھائی کو لے کر آتا ہوں۔ سکینہ نے سوچا نہ میرا باپ رہا، کہتی اور مار لے ظالم، میرا راہ جو کوئی نہیں لاؤ۔ ہم قربان جائے بی بی زینب کی عظمتوں پر۔ جناب زینب سجاد کے خیمے میں گئی، سجاد کو کندھوں پر اٹھایا، آگ لگی ہوئی، آگ میں سے سجاد کو نکال کر لائی ہے، سامعین کرام باہر آ کر لٹایا، اس کے بعد بچوں کو گننا شروع کیا۔ اس آگ میں ایک چیز شاید آپ نے نہ سنی، سناؤں آپ کو، ایتھینٹک چیز بتا رہا ہوں۔ حارث ملعون ایک شخص تھا جس کو عبید اللہ ابن زیاد نے متعین کیا تھا کہ تو اپنے اونٹوں پر پتھر بھر کے لے جا اور وہاں پر کربلا میں حسین اور حسین کے ساتھیوں پر مارنا۔ وہ ملعون 18 اونٹوں پر پتھر لاد کر لے گیا تھا۔ جب کوئی شہید گرتا تھا اس کے اوپر پتھر مارتا تھا، اس کے اوپر حسین کے اوپر اتنے پتھر مارے کہ حسین کا لاشا چھپ گیا پتھروں کے اندر، ابھی پتھر باقی تھے۔ جب خیموں میں آگ لگی، بچے اور بیویاں نکلی، اس ملعون نے بچوں پر بھی پتھر مارنے شروع کیے، بیویوں پر بھی پتھر مارنے شروع کیے۔ لوگ پر 3 بچیاں شہید ہوئی ہیں پتھروں سے۔ جناب زینب کے سر پر پتھر لگائے، خون جاری ہوا۔ سامعین کرام رو رو کر کہتی تھی زینب عباس تو نہیں ہے، لوگ پتھر بھی مار رہے ہیں، لوگ خیموں میں آگ بھی لگا رہے ہیں۔ سامعین گزر گیا وقت، چند منٹ اور آپ کی مہربانی، آپ محبت سے سن رہے ہیں، مکان دے کر جائیں، تھوڑا سا آنسو، ایک آنسو بہا کر جانا، ایک آنسو جہنم کی آگ بجھا دیتا ہے، ایک آنسو روایت۔ سامعین کرام آپ کیا کیا؟ جناب زینب نے بچوں کو گننا شروع کیا، بچوں کو گننا شروع کیا، دیکھا سکینہ نہیں ہے، حضرت مسلم کے 2 بچے نہیں ہیں، کلثوم کو لیا، چلو بچوں کو تلاش کریں۔ اب جناب زینب نے بچوں کو تلاش کرنا شروع کیا، سکینہ حسین کے پیروں سے لپٹی ہوئی نظر آ گئی، اس کو اٹھایا لے کر آئے، 2 بچوں کو دیکھا، دور نظر آیا 2 بچے لیٹے ہوئے سو رہے، قریب میں یہ وہی مسلم کے بچے تھے، پہنچی اٹھانے لگی، پتہ لگا دونوں شہید ہو چکے ہیں، گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ چکے لوگ۔ ایک کی لاش کو زینب نے اٹھایا، ایک کی لاش کو کلثوم نے اٹھایا، اٹھا کر کربلا میں حسین کی طرف رخ کر کے کہا حسین تو دن میں لاشیں اٹھاتا رہا تھا، میں رات بیوی نے بچوں کو اکٹھا کیا، مستورات کو اکٹھا کیا، جلے ہوئے خیموں کے باہر سب کو بٹھا کر بی بی نے ایک چوب لی، لکڑی کا ٹکڑا لیا، وہ لے کر پہرا دینا شروع کیا۔ عباس کے لہجے میں بی بی نے پہرا دینا، الحافظ والحفیظ کی آواز شروع کی، بی بی نے پہرا دینا شروع کیا۔ سامعین کرام بی بی پہرا دے رہی تھی، مشہور روایت آپ نے سنی ہوئی ہے، بس اسی پر ختم کرتا ہوں۔ بی بی پہرا دے رہی تھی، ایک سوار نظر آیا، اللہ اکبر، سوار نظر آیا، اے سوار ٹھہر جا، ہم لٹے ہوئے ہیں، لوگ ہمارے بچے ابھی لیٹے سوئے ہیں، ادھر نہ آنا، لوٹنا ہے، دوبارہ دن کو لوٹ لینا۔ سوار نہیں رکا، دوبارہ کہا، تیسری دفعہ جا کر بات پکڑ لی، میں عباس کی بہن حکم دے رہی ہوں، اللہ اکبر، آگے نہ بڑھنا۔ سوار نے چہرے کو اپنے نقاب کو ہٹایا، کہتا ہے بیٹی میں نجف سے آیا ہوں، اللہ اکبر، بیٹی میں نجف سے آیا ہوں، بیٹی میں یہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ وہ میری بیٹی جو میرے سامنے قرآن اونچا نہیں پڑھ سکتی تھی، آج اونچے پہرے کس طرح دے رہی ہے، آج اونچے پہرے کس طرح دے رہی ہے۔ سکینہ کہاں ہے؟ سکینہ کو اٹھا کر لا، سکینہ تمہارے دادا علی آ گئے۔ سکینہ کہتی ہے میں نہیں بولوں گی دادا سے، لوگ کیوں بیٹی؟ کہا دادا کو، دادا میرا پاپا پیاسا دنیا سے چلا گیا،
میرا بھائی تیر کھا کر چلا گیا, مجھے شیر نے تماچے مارے, آپ نے خبر نہیں لی اپنی بیٹیاں پیاری ہوتی ہیں. اللہ اکبر. جب زینب پہرے دے رہی ہے تب آپ آئے. جناب سلام اللہ علیہ نے سکینہ کو پیار کیا, لٹایا. کہاں کہاں مصائب کیا بتائے جائیں آپ لوگوں کے سامنے. خدا کی قسم اتنے ظلم ہوئے ہیں جو ہمارے تصور سے باہر ہیں. جناب سید سجاد کا قول ہے, ہمارے متعلق کوئی احد روایت, کوئی ضعیف روایت ہمارے ہم پر ظلم کرنے کی ملے, ہماری اہانت نہ ہوتی اس کو بیان کر دینا, کیونکہ ہم پر ظلم اس سے زیادہ ہوئے ہیں جتنے بیان کیے جاتے ہیں لوگ. ماتم حسین یا 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 حسین.
اندھیرے میں کچھ سوچتا کہاں ڈھونڈے تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈے نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی تمہاری ماں بھی اجڑی ہے گود بھی اجڑی نہیں عینوں میں انسان کوئی خدا آوے درندے اور یہ بے وارسی خدا آوے بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے کربلا